यहाँ کی مقامی زبان میں ان غاروں کو سمچے کہا جاتا ہے، اور جنگوں میں یعنی انقلاب میں یہاں پر لوگ رہا کرتے تھے ان پناہ گاہوں میں، جو میں آپ کو دکھا چکا ہوں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ۔ باجوڑ کی انٹولڈ سٹوریز میں خوش آمدید۔ صبح 7 بجے کا ٹائم ہے اور ابھی میں اٹھا ہوں، تھوڑا لیٹ اٹھا ہوں آج۔ کہانی ایسی ہے کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرا گاؤں ہے، اور اس طرف بھی ہمارا خاندان بستا ہے، اس طرف بھی ہمارے اپنے گھرانے ہیں، اور یہ جو بیک پہ ایگزیکٹ آپ میری فصلیں دیکھ رہے ہیں، شاید یہ ہماری اپنی کھیتی ہو یا پھر چچاؤں کی ہوگی۔ مدعا یہ ہے کہ صبح 7 بجے اٹھ کر جو میں یہاں پر آیا ہوں، میں نے سوچا اپنے لیے ایک مسواک لے لوں گا زیتون کے درخت سے۔ سامنے میرے اوپر زیتون کے درخت کا سایہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو زیتون کا یہ وہ درخت ہے جس پر میں مسواک کے لیے آیا تھا، اور اس کے نیچے سے میں نے جو ویو لیا تھا اس نے مجھے قائل کیا یہ ولاگ بنانے کے لیے۔ تو چلیں آپ کو بھی وہ ویو دکھاؤں۔ غار نما یہ سوراخ، یہ بڑے بڑے گڑھے جو آپ نے دیکھے، یہ پناہ گاہیں ہیں، اور اس پناہ گاہ میں دیکھیں اس طریقے سے فیملیز چھپا کیا کرتی تھیں۔ کن سے چھپا کیا کرتی تھیں اور کیوں چھپا کیا کرتی تھی یہ میں آپ کو الگ سے بتاتا ہوں۔ پہلے آپ یہاں کا بخوبی اور تفصیلی جائزہ لیجئے۔ پچھلی نصف صدی یعنی 40 دہائیاں، 40 سال ہمارے پڑوسی بھائی افغانستان میں حالت جنگ رہی، اور وہاں کی جنگ کا خواہ مخواہ یہاں پر بھی اثر ہونا تھا، جو کہ ہوا۔ اور کچھ حکمرانوں کے اپنے مفادات تھے کہ انہوں نے اس سرزمین کے لباسیوں اور اس سرزمین کے ساتھ کھلواڑ کیا اور اسے اغیار کے ہاتھوں اور ان کی جولی میں جا پھینکا۔ تو ایک خاص مشن کے تحت یہاں کے لوگوں کو مس گائیڈ کیا گیا، اور انہیں پھر پروپیگیٹ کیا گیا، اور ان کی برین واشنگ کی گئی، اور انہیں ابھارا گیا کہ وہ جہاد کے نام پر انتشار پھیلائیں، اور انہوں نے پھیلایا۔ They were funded for that, they were paid for it۔ یہ انقلابی موضوع اور یہاں پر جو جنگ رہی اور جو انقلاب آیا اور جو انقلاب رہا، اس سب کو ایک ہی ولاگ میں جاننا ناممکن ہے۔ اس پر گھنٹوں کی اور دنوں کی ڈیبیٹس کی جا سکتی ہے۔ اس لیے ہم اپنی آج کے ولاگ کو صرف اور صرف اس پناہ گاہ پر مختص کریں گے، اور اسی کے بارے میں جانیں گے اور اسی کو دیکھیں گے۔ تو ادھر ایک اور غار ہے، اور ادھر یہ پناہ گاہ ہے جس سے ابھی میں نکل آیا ہوں، اور ادھر یہ تو اس کے ساتھ کمبائنڈ ہے۔ آپ نے دیکھا میں کس طریقے سے اندر باہر ہوا، اور پھر پیچھے بھی ایک دو ہیں۔ چونکہ یہ لوگ فوج کو کافر اور کفار کا لشکر کہا کرتے تھے، اس لیے فوجیوں کی یہاں پر جو بھی پراپرٹی ہوتی تھی اسے یہ لوگ جلا دیا کرتے تھے۔ میرے والد صاحب چونکہ آرم فورسز میں سے ہیں، تو یہاں پر ہمارا جو دادا کا گھر تھا، جو اس وقت جوائنٹ فیملی تھی، اسے بھی جلا دیا گیا تھا۔ اس کو ماچس کی آگ لگا دی گئی تھی، اور اوپر بھی چند گھرانے ہیں ہمارے ہی خاندان کے جسے نظر آتش کر دیا گیا تھا، کیونکہ یہ فوجیوں کے گھرانے ہیں۔ یہ کچھ تاریخی باقیات ہیں اس آتش نمرود کی جو ہمارے گھر پر لگائی گئی۔ الحاصل کلام، ان سمسوں میں لوگ جہازوں سے چھپا کیا کرتے تھے، اور یہ جہاز وہ فائٹر جیٹ ہوا کرتے تھے کہ جس کی آواز ہی سے بچے خوفزدہ اور بڑوں کے کان جواب دے جایا کرتے تھے۔ یہ محض جیٹ کی اپنی آواز تھی، اصل تماشا تو اس کی بمبارڈمنٹ کیا کرتی تھی، جس سے بڑے بھی گیلے ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ وہ قلعے ہیں جسے چھوڑ کر لوگ سمسوں میں پناہ لیا کرتے تھے۔ آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس بلا کی بمبارڈمنٹ کی جاتی ہوگی کہ لوگ اتنے مضبوط قلعوں کو چھوڑ جاتے ہوں گے۔ اور فن فیکٹ یہ ہے کہ یہ ہی وہ تاریخی اور معجزاتی
قلعہ ہے ہمارے دادا کا جسے آگ لگائی گئی تھی ہمارے والد صاحب کے آرم فورسز میں ہونے کی وجہ سے ہے۔ یہ وہ تاریک ماضی کا باب ہے جس کی بنا پر آج بھی کچھ صاحب بصیرت لوگ یہاں کے خوبصورت اور نرم دلوں کو دہشت گردی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اسی وجہ سے میں نے آج کے اس ولاگ کو سمسوں پر مختص کیا تاکہ آپ کو ان قبائلی لوگوں کی قربانیاں یاد دلائی جائیں جو آپ فراموش کر چکے ہیں۔ ہمارا خون بھی شامل ہے تزین گلستہ میں، ہمیں بھی تم یاد رکھنا چمن میں جب بہار آئے۔ آپ سے پھر کسی بہترین ٹاپک کے ساتھ کسی بہترین ولاگ میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔